السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس، اپنی کمپیوٹر کی بک کھول لیجیے۔ آج کا جو چیپٹر ہے دا انٹرنیٹ ایز اے پوسٹ آفس، چیپٹر نمبر 7۔ اس چیپٹر میں ہم انٹرنیٹ ایز اے پوسٹ آفس کے متعلق یعنی ای میل کے متعلق پڑھیں گے۔ انٹرنیٹ جو ٹرم ہے وہ دراصل ایک ٹرمنالوجی ہے جو ہم فیسلٹی یوز کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم مختلف جو ہیں وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کی ہیلپ سے ہم انٹرنیٹ کی سروس حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے ای میلز وغیرہ کے لیے ایز اے پوسٹ آفس استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے؟ اس میں انٹرنیٹ ٹرمز ہوں گی، ایڈریسز ہوں گے، ای میل سروس ہوگی، انفارمیشن ریٹریول، ایجوکیشن تھرو دا انٹرنیٹ اینڈ فائنڈنگ پیپل آن دا انٹرنیٹ، کہ ہم لوگوں سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو کیسے تلاش کرتے ہیں۔ آئیے انٹرنیٹ کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موڈیم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے انٹرنیٹ کے لیے۔ موڈیم کیا ہے؟ از اے شارٹ فارم آف ماڈیولیٹر ڈی ماڈیولیٹر۔ اٹ از اے کمپیوٹر پیریفرل دیٹ لیٹ یوزر کنیکٹ دیئر کمپیوٹر ٹو دیئر کمپیوٹر یوزنگ وائرڈ اور وائرلیس ٹیلی فون کنیکشن ان آرڈر ٹو ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو ڈیٹا۔ یعنی موڈیم وہ ڈیوائس ہے جو ہمیں کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویب پیج یا ویب براؤزر۔ یہ ویب پیج یا ویب براؤزر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پروگرامنگ ہوتی ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ذریعے ہم ویب سائٹ بناتے ہیں۔ ویب سائٹ میں ہم ایک ورڈ یوز یعنی ایبریویشن یوز کرتے ہیں www، پھر اس کے بعد ہم ڈاٹ لکھ کے اور پھر ہم اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پہ جانے کے لیے۔ تو یہ جو www ڈاٹ ہے یہ اس کا فل فارم ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ تو اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہم اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ ایڈریس لکھتے ہیں اور ہم اس ویب سائٹ کو ایزیلی دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلا پیج اوپن ہوتا ہے ویب سائٹ لکھنے کے بعد اسے ہم ہوم پیج کہتے ہیں۔ جس طرح ہم گوگل لکھتے ہیں تو google.com لکھتے ہیں تو وہ فرسٹ پیج جو اپیئر ہوتا ہے اسے ہم ہوم پیج کہتے ہیں۔ ایک اس میں یو آر ایل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیفارم ریسورس لوکیٹر۔ یہ کوئی بھی ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہوتا ہے وہ یو آر ایل ہوتا ہے، یعنی وہ ریسورس لوکیٹر یعنی جو بھی ویب سائٹ جس بندے کی ہے اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے بعد ہے انٹرنیٹ ایڈریسز۔ Every file on the internet has a unique address. There are two types of internet address: number address and letter address. تو ہم دیکھیں گے کہ نمبر ایڈریس کیا ہے اور لیٹر ایڈریس کیا ہے۔ اب نمبر ایڈریس میں یہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ایڈریسنگ سسٹم از اے ایڈریس ان اے numeric address called the internet protocol. It is made up of 4 numbers from 0 to 255 joined together by periods. For example 192.1.148.73 اور 131.58.97.254۔ یہ ایک ویب سائٹ ایڈریس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نمبر ایڈریس۔ ایک ہوتا ہے لیٹر ایڈریس۔ لیٹر ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے ڈومین نیم سسٹم DNS. It is technically synonymous with the URL in the letter address system. The address consists of letters, the alphabet, for example oup.com.pk اور hotmail.com۔ اسی طرح کوئی بھی ہم ایڈریس لکھتے ہیں google.com، یہ لیٹر ایڈریسنگ ہوتی ہے۔ تو دو طرح سے ایڈریسنگ ہوتی ہے، ایک نمبر ایڈریسنگ اور ایک جو ہے وہ لیٹر ایڈریسنگ۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو لاسٹ میں .com یوز ہوتا ہے یہ دراصل آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ کس قسم کی جو ہے وہ ویب سائٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے آخر میں .com ہے تو یہ کمرشل آرگنائزیشن ہو سکتی ہے۔ EDU آخر میں آ جائے تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے۔ GOV آ جائے تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ MIL آئے تو ملٹری ہے۔ NET آئے تو نیٹ ورک ایکسیس پرووائڈر ہے۔ ORG آرگنائزیشن۔ AU آسٹریلیا، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، پاکستان، جاپان، یونائٹڈ کنگڈم اینڈ US فار یونائٹڈ اسٹیٹ۔
تو یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اس کے لاسٹ میں یوز ہوتا ہے، اس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کی ویب سائٹ ہے۔ اس کے بعد ای میل سروس ہے، ای فار الیکٹرانک، میل فار میل. An email is an electronic message sent from one computer to another computer. This message can include text, picture, and sound. You have learned about email service providers and about composing and sending email messages. تو ای میل سروس کی مدد سے ہم کوئی بھی آڈیو، ویڈیو، پکچر، ٹیکسٹ، کچھ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ سب سے پہلے اسپیڈ، انٹرنیٹ کی اسپیڈ کی وجہ سے ای میل بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ کنٹینٹ، بہت زیادہ کنٹینٹ بھی ہم بھیج سکتے ہیں اسی اسپیڈ میں۔ کوسٹ، نو چارج، بہت کم پیسوں میں ہمیں انٹرنیٹ سروس مل جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں۔ اور ریسیونگ میسیجز، اور اسی طرح ہم واٹس ایپ، فیس بک اور ای میل، بہت سارے میسیجز بھی ریسیو کرتے ہیں ایک ہی ای میل سروس کے ذریعے۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے۔ ای میل ایڈریس کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بہت ساری انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا ای میل پرووائڈرس ہیں جن کے اکاؤنٹس ہم بناتے ہیں اور انہی کے ذریعے پھر ہم ای میلز کو ریسیو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے کہ اس میں لکھا ہے elson_company@hotmail.com، یعنی ایک ای میل ہے، وہ ہاٹ میل کا ایک ہمارے پاس سرچ انجن ہے، اس پہ یہ بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے ہم جی میل پہ اپنا آئی ڈی بناتے ہیں۔ تو یہ مختلف انٹرنیٹ کی جو ہے وہ سروس پرووائڈر ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا اکاؤنٹ بنا کے اور آسانی سے فری آف کاسٹ ای میل بھیج سکتے ہیں اور ریسیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیچرز کیا ہیں؟ این ای میل پروگرام یوزلی ہیز اے فیچر ڈسکسڈ بلو، یہ فیچرز ہیں اس کے اندر، یعنی اس کے اندر ایک ای میل فولڈر بن سکتا ہے، آپ الگ الگ قسم کے ای میلز کو الگ الگ فولڈرز میں رکھ سکتے ہیں۔ ان باکس، آپ کے پاس ان باکس جو ہوتا ہے جس میں جا کے آپ اپنے ای میلز چیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوشل، پرائمری، پروموشن، اپڈیٹ اینڈ فورمز، تو یہ مختلف قسم کے ای میلز مختلف قسم کے فولڈرز میں آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ اس کے بعد ڈرافٹ ہے، جو میسیجز آپ سینڈ کرتے ہیں اور ابھی وہ ٹیمپرلی سینڈ نہیں ہوتے تو وہ ڈرافٹ میں چلے جاتے ہیں خود ہی۔ اس کے بعد آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ آج تک آپ نے کون کون سے ای میل سینڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ ای میلز ٹریش میں سٹور ہو جاتے ہیں۔ اپنے ای میلز میں آپ جتنے بھی ای میل کانٹیکٹس ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ اب کون سی وہ کمانڈس ہیں جو ای میلز میں کام کرتی ہیں؟ تو سب سے پہلے کمپوز، جب ہم کسی کو ای میل بھیجتے ہیں تو ہم کمپوز کرتے ہیں۔ کمپوز کو کلک کر کے ہم ای میل ٹائپ کرتے ہیں اور سینڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ای میل آئے تو ہم اس کا رپلائی جسٹ ایک بٹن رپلائی سے دے سکتے ہیں۔ تو یہ کمانڈس کہلائیں گی۔ اسی طرح ہم وہ ای میل کسی اور کو بھیجیں تو فارورڈ کرتے ہیں، اور اگر ہمارے کسی کام کا نہیں تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں وہ پرنٹ کرنا ہے تو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر ہم کسی ای میل میں اٹیچمنٹ، کوئی فائل، آڈیو، ویڈیو یا پکچر کو اٹیچ کر کے بھیجنے کے لیے اٹیچمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ای میل کھلتی کیسے ہے؟ اس کے لیے ہم مثال کے طور پہ اگر میرے پاس ای میل ہے جی میل کی، تو میں کیا کروں گا، www.google.com پی پہ جا کے اور اپنا جی میل اکاؤنٹ کو کلک کروں گا، اور پھر اس میں ایک اکاؤنٹ بناؤں گا۔ ایک اکاؤنٹ اگر میرا سے بنا ہوا ہے تو اس کو جو ہے میں جسٹ اس کو کھولنے کے بعد میں کمپوز کو کلک کر کے، اور اس کے اس طرح کی ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جہاں ٹو، اور میں جس کو بھی بھیجنا چاہوں اس کا ای میل ایڈریس لکھ کے اس کا سبجیکٹ اور نیچے پورا میٹر ٹائپ کر کے سینڈ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ میسیجز کا جو فولڈر ہے وہ منیمائز، میگزیمائز کر سکتے ہیں۔ اس میں جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کے ٹیکسٹ فارمیٹنگ ہوتی ہیں، آپ بولڈ کر لیں، ٹیلک کر لیں، انڈر لائن کر لیں۔ جس طرح ورڈ میں ہم اپنی فائل ٹائپ کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی کچھ چیزیں ہم اسی کی طرح سے ارینج کر سکتے ہیں۔ پیراگراف سیٹنگ ہے، پیج سیٹنگ ہے، اس طرح سے ہم اس میں سیٹ کر کے اور فائل کو سیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کریٹ سگنیچر۔ اب بار بار ہمیں ایک ہی نام اگر دینا ہے کہیں
تو ہم لکھنے کے بجائے ہم سگنیچر بنا لیتے ہیں. سگنیچر از اے ٹیکسٹ سچ ایز یور کانٹیکٹ انفارمیشن دیٹ از آٹومیٹکلی انسرٹیڈ ایٹ دا باٹم آف ایوری میسج یو کریٹ. اگر ہم کوئی سگنیچر بنا لیتے ہیں تو ہمارے ہر ای میل کے آخر میں یہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. سگنیچر آر سیپریٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا میسج بائی 2 ہیش سائن. ٹو کریٹ یور ای میل سگنیچر فالو دیز اسٹیپس. سگنیچر بنانے کے لیے ہم سیٹنگ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم سیٹنگ میں کی ونڈو اپیئر ہوگی تو اسکرول ڈاؤن کر کے سگنیچر کو کلک کریں گے اور سگنیچر کو کر کے ہم اس میں فارمیٹ اور ٹیکسٹ جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں. جس طرح یہ دیکھیں یہ اوپن ہو جائے گا ڈسپلے. اس میں ہم اپنا جو بھی ای میل ایڈریس ہے کانٹیکٹ ہے وہ سارا ہم اس میں ٹائپ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو ہیش کی مدد سے اسے یہاں دے سکتے ہیں اور پھر اس کو سیو کر کے کلوز کریں گے اور سائن آؤٹ کر دیں گے. اس کے بعد ہے انفارمیشن ریٹریول. The internet is the most common source of retrieve information. The internet has made it easy to access and share information which can be in the form of text, picture, audio or video. Information on almost every subject is available on the internet. Searching for information on internet or exploring the internet is commonly referred to as a surfing. Search engine make it easier to find the information you want on the internet. اب انفارمیشن ریٹریول کے لیے ہم یوٹیوب استعمال کرتے ہیں, google.com استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے دوسرے فورم ہیں جن کی مدد سے ہم انفارمیشن کو دیکھتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اور اپنے کام کی چیزیں حاصل کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کچھ سرچ انجن ہوتے ہیں جس طرح google.com, ask.com اور yahoo.com, hotmail.com. اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاس سرچ انجن ہیں جن کی مدد سے ہم کوئی بھی انفارمیشن سرچ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم google.com میں جا کے اپنا جو بھی ہمارے چیز چاہیے ہوتی ہے ہم اس پہ ٹائپ کر کے انٹر کرتے ہیں تو وہ چیز سرچ کر کے ریلیٹڈ چیزیں ہمیں شو کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایجوکیشن تھرو دا انٹرنیٹ. اب ایجوکیشن کیسے حاصل ہوتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے؟ کہہ رہے ہیں کہ دا انٹرنیٹ از اے گریٹ ٹول فار ایجوکیشن. اٹ الاو پیپل ٹو لرن اباؤٹ اے ویرائٹی آف تھنگس ایٹ دیئر اون پیس. جب آپ چاہیں اس وقت وہ چیز آپ پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. A number of distance education courses are also offered through the internet. Many institutes offer online coaching classes for engineering, medical and management entrance examinations. Use the internet, one can learn a topic, take the test and get the result from the comfort of one's home. For example, Microsoft.com Learning is one such site. A few other websites such as bbc.co.uk, public schools and www.elearningforkids.org offer free online education especially for young students. تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ چند ویب سائٹس کے نام دیے گئے ہیں جس کے ذریعے بچے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, کورسز کر سکتے ہیں, چیزیں سیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق. اس کے بعد ہے فائنڈنگ پیپل آن دا انٹرنیٹ. اب لوگوں کو کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے سرچ انجن ہیں. تو جس طرح ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں many search engines allow you to reach people such as old friends you have lost touch with. These are some of the websites that will help you in finding people, جس میں ہے whowhere.com, اسی طرح anywho.com, peoplefinders.com, people.yahoo.com and facebook.com. تو یہ چند ہمارے پاس ویب سائٹس ہیں. Let us consider anywho.com. Type the website address in the address bar of the web browser and click enter. The home page will appear like this. Enter the information you know about the person you want to search for and click the corresponding find button. The relevant information will appear on the screen. اب اس میں ہمیں کچھ انفارمیشن دینی پڑے گی جیسے اس کا نام ہو گیا اور اس کا کچھ ایریا وائز ایڈریس یا تھوڑا بہت جو آپ کو پتہ ہے تو اس میں یہ اس کی انفارمیشن آپ کو تلاش کر کے دے دے گا. اس کے بعد مینرس ہیں. اب وہی کمپیوٹر کا استعمال کس طرح کیا جائے, اس کے روم میں کیسے جایا جائے, کیسے نہ جایا جائے. اب جیسے اس تصویر میں دکھایا گیا ایک بچہ شوز سمیت اندر آ گیا کمپیوٹر لیب میں,
اور یہاں پہ بچہ شوز اتار کے جرابیں پہنے ہوئے اپنے آیا. تو یہ مینر ہے کہ اپنے روم میں کمپیوٹر روم کی صفائی رکھنی چاہیے تاکہ کمپیوٹر میں ڈسٹ نہ آ جائے اور کوئی خرابی نہ ہو. اب ہمارے سوال جواب ہیں. سوال جواب کچھ کاپی میں کرنے سالو کرنے. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں. سب سے پہلے یو آر ایل اسٹینڈ فار یونیفارم ریسورس لوکیٹر. یہ ہمارے پاس یو آر ایل کا فل فارم ہے. اس کے بعد ہے لوکنگ فار انفارمیشن آن دا انٹرنیٹ از کامنلی کالڈ سرفنگ. انٹرنیٹ پہ کوئی بھی انفارمیشن ڈھونڈنے کو سرفنگ کہتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ کین بی سینڈ ود این ای میل میسج. تو یہ ہمارے پاس فائل بھی جا سکتی ہے, پکچر بھی جا سکتی ہے اور وائس میسیج بھی جا سکتا ہے, اس لیے ہم نے ٹک کیا آل آف دیز پہ. اس کے بعد ہے ان این ای میل ایڈریس دا ٹو پارٹس آر سپریٹڈ بائی. ای میل ایڈریس میں دو چیزوں کو سپریٹ کرنے کے لیے ہم @ کا استعمال کرتے ہیں. دا کنٹری کوڈ فار پاکستان از PK. تو ہمارے پاس کنٹری کوڈ جو ہے وہ PK ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہیں کچھ 3 امپورٹنٹ سوال ہم دیکھ لیتے ہیں. گیو فل فارم اور دا فالوئنگ اینڈ ایکسپلین واٹ دے اسٹینڈ فار. تو MIL ہم نے پڑھا تھا, یہ ملٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے. NET نیٹ ورک ایکسیس پرووائڈر. اینڈ JP جاپان, کنٹری کوڈ فار جاپان. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہم سیکنڈ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. ایکسپلین دا نمبر ایڈریسنگ سسٹم بائی گیونگ این ایگزامپل. In the number addressing system, the URL is a numeric address called the Internet Protocol IP address. It is made up of 4 numbers in the range of 0 to 255 joined together by dots. For example, 192.12.148.77. تو یہ بھی ایک ای میل ایڈریس ہے, نومیریکل ای میل ایڈریس نمبر میں. اس کے بعد ہے واٹ آر دا یوزز آف سینٹ اینڈ ڈرافٹ فولڈر. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ سینٹ اور ڈرافٹ فولڈر کا کیا استعمال ہے. سینٹ فولڈر اٹ اسٹور دا میسج دیٹ یو ہیو سینٹ. یہ وہ میسج اسٹور کرتا ہے جو آپ بھیج چکے. اینڈ ڈرافٹ اٹ اسٹور میسیجز دیٹ یو اسٹارٹیڈ ٹو رائٹ بٹ ہیو ناٹ یٹ سینٹ. اور یہ وہ میسیجز اسٹور کرتا ہے جو آپ نے لکھے تو تھے لیکن بھیجے نہیں, تو وہ ڈرافٹ میں اسٹور ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یہ چیپٹر ہمارا یہاں کلوز ہوتا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو ہمیں کئی بار دیکھنا ہے اور یہ ایکسرسائز ہمیں کاپی میں فیئر کر کے اسکول چیک کرنے کے لیے بھیجنی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.